اللہ نے ایک سے عشق کیا، عشق اسے حبیب بنایا اور سانگڑ والوں کو سنا دیا اگر میرا بننا ہے تو میرے حبیب کے طریقوں پر آنا پڑے گا۔ سندھی نہ نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، تبلیغ اس کو دنیا میں عام کرنے زندہ کرنے کی محنت ہے کہ دین قربانیوں سے آتا ہے، اللہ کو پایا جاتا ہے قربانیوں کے ساتھ، اللہ کو پایا جاتا ہے جہد محنت کے ساتھ۔ جنت کے عالی مقام طے ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور ان کی غلامی پر۔ یہ تبلیغ کا پیغام وہی پیغام ہے، یہ کوئی جماعت فرقہ تحریک نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ کیسے عجب یہاں آپ کے اطراف کا ماحول ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں، جیب سے خرچ کر کے تمہارے دروازوں پر جاتے ہیں، گوٹھوں میں جاتے ہیں، ان کو تم کہتے ہو یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ میرے بھائیو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ تبلیغ تو سراسر آل محبت رسول کا پیغام ہے، تبلیغ تو سراسر اللہ کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کا پیغام ہے اور اس کے لیے مارے مارے پھرنے کی محنت ہے۔ پوری دنیا میں لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور ان کی ساری شکل صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہے، ان کا بول اللہ اس کے رسول والا ہے۔ بھائیو اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو پھر عاشق رسول کون ہوگا؟ کچھ تو سوچنا چاہیے، کچھ تو نہیں۔ آپ کے قریب ہی ایک جماعت کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور مار 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 کے ان کو تباہ کر دیا اور وہ دیوانے کہہ رہے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میرا نبی تو کافروں کے پتھر کھا کے ان کو دعا دیتا رہا۔ احد کی لڑائی ہے اور شکست ہو چکی ہے اور چاروں طرف افراتفری ہے، اور ابو بکر اور عمر اور طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو دجانہ اور سہل بن حنیف اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم اور ابو عبیدہ بن جراح اور زبیر بن عوام، یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایسے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور سعد بن ابی وقاص۔ یہ میں نے چند نام گنائے ہیں، کچھ اور بھی تھے، یہ ابھی جو میرے ذہن میں رہ گئے وہ آپ کو بتائیں ہیں۔ شکست ہو چکی ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو کوئی تلوار آپ تک پہنچتی نہیں اور کوئی نیزہ آپ تک پہنچتا نہیں۔ تیر آتا ہے تو قتادہ بن نعمان سینہ سپر آگے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں پہ تیر لگتے ہیں، سینے پہ تیر لگتے ہیں، پیچھے تیر جانے نہیں دیتے۔ تو ایک کافر عتبہ بن ابی وقاص تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے جو مارا تو صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر، تیروں اور نیزوں پر، پتھر کی طرف دھیان نہ تھا، تو ان کے سنبھلنے سے پہلے پتھر ان کو پار کر گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ یہاں لگا، اور آپ جیسے تھے ویسے ایسے گرے، ایسے اور پیچھے کھڈا تھا اور یہاں کھڈے کا کنارہ تھا، یہ کنارہ آپ کو یہاں لگا، یہاں، اور یہاں سارا سسٹم جا رہا ہے رگوں کا جو دماغ سے نیچے جاتی ہیں، یہاں چوٹ لگے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آپ کو جو یہاں لگی پتھر تو آپ پیچھے گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، دان ٹوٹ گیا اور چہرہ سارا خون و خون ہو گیا، اور لوہے کی ٹوپی تھی اس کی کڑیاں یہاں اندر چلی گئیں، اور آپ ایسے ہوئے تو ایک دم سمجھا صحابہ نے کہ آپ شہید ہو گئے، تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں اور رو رو کے برا حال ہو گیا، لیکن آپ نے ایک دم ہوش میں آئے، آنکھیں کھولی، ہوش میں آئے، تو سارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں، اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے سمجھا بس اب کام ہو گیا، تو کیا کہا رحمت للعالمین نے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، ان پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے، انہیں معاف کر دے۔ اس کے رسول تو یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دو، کہ اس کے رسول یہ سکھاتا ہے کہ مسجد میں آئے ہوئے کو مسجد سے نکال کے بستر باہر پھینک دو۔ تم کیسے عجب لوگوں کے چکر میں پھنسے ہو، جو تمہیں عشق رسول میں سوا گھنٹے سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں گستاخ رسول بنانا ہوتا تو میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرتا، ان کے مناقب بیان کرتا، ان کی پوری میں نے یاد کی، اس لیے کہ میں گستاخ رسول بنوں
مجھے اپنے باپ دادا کی پیڑھی یاد کرنی تھی، میں نے وہ نہیں کی۔ میرے باپ دادا دنیا کے بڑے لوگ تھے، میں تو فخر سے ان کے نام تمہیں سنا تھا، میں نے ان کو یاد نہیں رکھا۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی تمہیں سنائی ہے، اس لیے کہ تم گستاخ بن جاؤ، اس لیے کہ میں وہابی ہوں۔ یہ کیا سانگڑ کی فضا بنی ہوئی ہے؟ اتنے تو نادان نہ بنو اپنے دین کے لحاظ سے۔ میرے بھائیوں، عشق رسول کے بغیر، محبت رسول کے بغیر داڑھی آتی ہے، پگڑی آتی ہے؟ کوئی حلال کمائیوں پہ آتا ہے، کوئی حرام چھوڑتا ہے؟ جنید جمشید جیسا ناچنے والا جو اسٹیج پہ ناچتا تھا، آج وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کی تعریف کرتا ہے، یہ گستاخ رسول بنا کہ عاشق رسول بنا؟